دعا، بلڈنگوں پہ لکھتے ہیں ماں کی دعا، لیکن ماں کی دعا لیتا کون ہے؟ ماں کی دعا لکھنے سے کام نہیں چلتا، ماں کی دعا لینا پڑتا۔ کون لیتے ہیں ماں کی دعا؟ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ تو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم تک نہیں ہے لوگوں کو۔ بوڑھے ماں باپ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا میرے پاس 10 منٹ بیٹھے گا، لیکن آج کے بچوں کو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بھول گئے ماں باپ۔ گھنٹوں دوستوں سے فون پہ بات ہو رہی ہے، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے کبھی اپنے ماں باپ کے پاس بھی بیٹھتے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے بچپنے میں جیسے تم کو ماں باپ کی ضرورت تھی، تم ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے نا بچپنے میں، ویسے بڑھاپے میں ماں باپ اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ سوچتے ہیں میرا بچہ میرے پاس آئے گا، بیٹھے گا۔ اور یہ بات آپ نے کئی جلسوں میں سنی ہوگی، علماء کہتے رہتے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کیوں نہیں بیٹھتے ان کے پاس؟ ان کا دل کتنا خوش ہوتا ہے جب اولاد اپنے ماں باپ کے پاس آ کر کے بیٹھتی ہے۔ آج آپ کو ٹائم نہیں، موبائل میں گھسے رہتے، موبائل میں گیم کھیلتے، فیس بک، یوٹیوب، یہ وہ کیا کیا بلاؤں میں گرفتار ہو۔ ماں باپ کے پاس بیٹھو، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ تمہاری جنت بھی ہے، یہ تمہاری جہنم بھی ہے۔ اگر تم نے ان سے محبت کرا، ان کو خوش کیا، ان کو راضی کیا تو وہ تمہاری جنت ہے، اور اگر ان کو ناراض کیا، ان کا دل توڑا، ان کو دکھی کیا، وہ تمہاری جہنم ہے، جہنم۔ وہی ماں باپ کا دل توڑنا تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا۔ ان کے پاس ٹائم نکالو بیٹھنے کے لیے، ان کو پیار دو، ان کے ہاتھ چومو، اور یاد رکھنا ماں کی دعا، ماں کی دعا کسی کو ولی بھی بنا دے، ماں کی دعا کسی کو ولی بھی بنا دے۔ بھائی مالداری کیا چیز ہے میرے جوان، میرے بھائی، مالداری کیا چیز ہے، اولاد کیا چیز ہے، دولت کیا چیز ہے، مکان کیا چیز ہے؟ ماں کی دعا سے اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ، جب ماں کی دعا سے اللہ ملتا ہے تو دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی، مگر ماں کی دعا ملتی کس کو ہے؟ توجہ کرو، ایک ہوتا ہے، اب ذرا دھیان دیں، بہت اچھے سے سن رہے ہیں آپ لوگ، تھوڑا توجہ کرنا۔ کیا ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا، اس کی اہمیت نہیں ہے اسلام میں، دعا کروانے کی اہمیت نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے دعا لینا، دعا کروانا اور دعا لینا دونوں میں فرق ہے۔ دعا کروانے کی اہمیت نہیں ہے، دعا لینے کی اہمیت ہے۔ دعا لینا، دعا کروانا کس کو کہتے ہیں؟ میاں سے کہا حضرت دعا کر دیں، یہ دعا کروانا، امی دعا کر دو، دعا کروانا، ابا دعا کر دو، دعا کروانا، پیر صاحب دعا کر دو، دعا کروانا، یہ دعا کروانا، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ دعا لینا یعنی ان کے ساتھ ایسا کام کر جانا کہ تم گزارش نہ کرو دعا کرنے کی، ان کے دل سے نکل جائے کیا تیرا کام ہو، یہ بہت قیمتی ہے۔ اسلام میں دعا لینے کی اہمیت ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے بنے ہیں سب دعا لینے کی وجہ سے بڑے بنے ہیں، دعا کروانے کی وجہ سے۔ آج ہم دعا کروا رہے، دعا لے رہے ہیں۔ دعا لینے کا طریقہ مثال کے طور پر ابا کے پیر دبا دو، تھک گئے، ابا کے پیر، اب پیر دبا دیا، ان کو راحت ملے، دل سے دعا نکلے گی، جا اللہ تیرے کام آسان۔ یہ دعا لینا ہے۔ آئیے دعا جو لی جاتی ہے نا اس کی کیا برکت ہے، مجھے بہت خوبصورت بات یاد آئی۔ آئیے اس طرف چلتے ہیں، دعا لینے کی کیا برکت ہے، ہائے ہائے ہائے، اور وہ بھی ماں باپ کی دعا۔ کہتے ہیں کہ اگر پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے، پوری کائنات مل کے بد دعا کرے اور اکیلے اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے تو اللہ سب کی بد دعا کو رد کر دیتا ہے اور ماں کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اگر پوری کائنات مل کر کے دعا کرے اور اکیلی ماں اس کے لیے بد دعا کرے تو پوری کائنات کی دعا اللہ رد کر دے گا، ماں کی بد دعا کو اللہ قبول فرما لے گا۔ تو آئیے دعا لینے کی کیا برکت ہے اس کو ذرا سن لیں۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ سے پوچھا اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہو؟ نبی کا دوست، نبی کا پڑوس، نبی کا ساتھی کون؟ وہ بھی کلیم اللہ جیسے نبی، موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی۔ تو اللہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ موسیٰ تمہارا جو جنت میں پڑوسی ہے نا وہ ایک قصائی ہے، قصاب ہے، قصاب۔ قصاب سمجھتے ہیں؟ وہ گوشت بیچتا ہے۔ اگر کوئی گوشت بیچنے والا بھائی ہو تو برا مت مانو۔ عام طور پہ جو لوگ گوشت بیچتے ہیں وہ ہو کے تھوڑے سخت دل، یعنی میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک ریئل یہ حقائق ہے۔ عام طور پہ گوشت بیچنے والے لوگ تھوڑے سے سخت دل ہوتے ہیں، تھوڑے سے۔ اگر یہ کلپ پہنچے گی تو میرے گوشت بیچنے والے بھائی ناراض نہیں ہوں گے، میں صحیح بات ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوا نا ان کو کہ بھائی ہڈی کم ڈالنا اور چلو جاؤ دوسری دکان پہ چلو، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ قسام لوگ تھوڑے سے پیشہ جس کا جیسا ہوتا ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے پیشے پہ۔ جیسے جو لوہار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے سخت، زیادہ سخت، تھوڑے سے سخت دل۔ اسی طرح جو لوگ پتھروں کی زمین میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی تھوڑے سے سخت۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے مکہ شریف جاؤ، مدینہ شریف جاؤ تو مکے والے آپ کو غصے والے ملیں گے لیکن مدینہ شریف والے آپ کو بہت پیار دینے والے ہیں۔ ابھی بھی ایسا ہے۔ تو زمین کا اثر پڑتا ہے، کاروبار کا اثر پڑتا ہے، نام کا بھی اثر پڑتا ہے۔ نام کا بھی اس لیے نام بھی اچھے اچھے رکھا کرو، یہ سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ غذا کا بھی اثر پڑتا ہے، کھانے پینے کا بہت چیزیں اثر، ہواؤں کا بھی اثر پڑتا ہے، زمین کا بھی اثر پڑتا ہے، بہت سی چیز باہر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فلاں قصاب جنت میں تمہارا پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ سوچ میں پڑ گئے، اے اللہ یہ قصائی قصاب میرا پڑوسی جنت میں، چلو مل لیتے ہیں۔ جنت میں پڑوسی تو یہاں تھوڑا مل لیتے ہیں اس سے۔ ملنے کے لیے آپ گئے تو آپ دور کھڑے رہے تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے وہ گوشت بیچ رہے اور جو رویہ ہم پر ہوتا ہے قصاب حضرات کا وہی رویہ ہے۔ تو جب اس کا گوشت بک گیا تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا میرے بھائی میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، تیرے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اے اجنبی مسافر چلو مہمان بن جاؤ، چلو مہمان بنو، میرے گھر چل کے مہمان بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب وہ مہمان بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام، تو گھر لے گیا اور گھر لے جانے کے بعد اس نے جلدی سے گوشت پکایا اور پکانے کے بعد روٹیاں ٹکڑے کیے اور ٹوکرے رکھے۔ ایک ٹوکرا نکالا، اس میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا منہ دھلایا اور منہ دھلا کر کے اس کو انتہائی باریک لقمہ کر کے اس کے منہ میں کھانا ڈالا۔ تو جب وہ بوڑھی عورت کھانا کھا رہی تھی تو اس کے ہاتھ اٹھا کے وہ دعا دے رہی تھی، اللہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے تو اس خدمت کے بدلے میں اس کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اصل میں یہ ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اس کا عمل کچھ بھی ہے لیکن ماں کی دعا کی برکت نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی بنا دیا۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، آج کل بچے ضد کرتے ہیں نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہی کرنا پڑے گا۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر ماں باپ کے کہنے پر نقصان اٹھانا پڑے تو اٹھا لو۔ پہلی بات تو اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں انہیں سمجھاؤ، وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو، پھر بھی نہیں مانتے تو چلے آپ وہ کام چھوڑ دیں، کتنا بھی قیمتی ہو چھوڑ دیں وہ کام نہ کریں۔ اللہ آپ کو نقصان نہیں ہونے دے گا اور اللہ آپ کو اس کا بدل عطا کرے گا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ اکبر، کس قدر ماں باپ کی فرما برداری کا انعام ہے، احسان ہے، کرم ہے۔ ہمارے مہاراشٹر میں بہت بڑا شہر ہے، سبھی جانتے ہیں، بامبے بھی لوگ اس کو کہتے ہیں۔ ممبئی میں ایک بہت بڑے ولی کا مزار ہے، خود پہ کوکن حضرت سیدی مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ صرف ماں کی دعا سے ولی بنے، ماں کی دعا سے۔ کیسے؟ آپ کی امی نے آپ سے کہا تھا بیٹا مجھے پانی پلاؤ۔ اب آج کل کے دور کی طرح تو بہت سہولیات نہیں تھی نا اس دور میں،
صدیوں پہلے کی بات ہے، بیٹا ننھے سے بچے بیٹا پانی پلاؤ، آپ گھر میں پانی نہیں تھا، پانی لانے کے لیے دریا پہ گئے رات کے وقت اور پانی لے کر آئے، جب پانی لے کر آئے تو اتنی دیر گزر چکی تھی کہ ماں سو گئی تو رات بھر پانی لے کے ماں کے سرانے کھڑے رہے، جب ماں کی آنکھ کھلی تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ امی تم نے پانی مانگا تھا نا، گھر میں پانی نہیں تھا، دریا پہ لینے کے لیے گیا، اتنی دیر میں آپ سو گئی تھی، تو بیٹا پانی رکھ کے سو جاتے۔ ماں کیسے سو جاتا؟ کیونکہ اگر تمہاری آنکھ کھلتی اور تم کو پانی کی ضرورت پڑتی تو پھر تم کس کو پکارتی؟ اس لیے میں تمہاری خاطر رات بھر پانی لے کر کے کھڑا رہا۔ جب یہ بات کہی مکتوب معلمی نے تو ماں نے کہا مولا میرے بیٹے کو تو اپنا ولی بنا لے، بس یہ ماں کی دعا کی برکت تھی، اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا کیا۔ یہ ہے، اور یہ بھی سن لیں ماں کی دعا ولی بھی بناتی ہے اور ماں کی بد دعا انسان کو تباہ اور برباد بھی کرتی ہے۔ ماں باپ کی بد دعا سے بچو۔ آج کتنے لوگ ماں باپ کی دعا لے رہے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس ماں باپ کی دعا ہے؟ آؤ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک اللہ کے بہت بڑے ولی، ان کو حج پہ جانا تھا، حج کرنے جانا، تو کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی ماں سے کہا امی مجھے حج کے لیے جانا ہے، میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو ان کی ماں نے کہا بیٹا تم حج پہلے کر چکے ہو، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، اگر تم حج کو جاؤ گے تو میری خدمت کون کرے گا؟ تم نے حج کو نہیں جانا۔ ماں کو یہ حق ہے، باپ کو یہ حق ہے کہ اگر اولاد نفلی حج کے لیے جائیں اور وہ منع کرنا چاہے تو منع کر سکتے، اور اگر ماں باپ منع کرتے نفلی حج کرنے سے تو آپ نہیں جا سکتے۔ بلکہ یہاں تک آیا اگر ماں باپ کو پتا ہے کہ تم نفل نماز پڑھ رہے ہو اور ماں باپ نے آواز دی بولا ادھر آؤ، ہمارے بزرگوں نے فرمایا نفل نماز چھوڑ کر ماں باپ کی خدمت کرو، یہ نفل پڑھنے سے افضل ہے، نفل نماز سے افضل ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ میرے بھائیوں کہاں آج بیٹیاں ماں باپ کا دل توڑ رہی ہیں، بیٹے ماں باپ کا دل توڑ رہے ہیں، بلکہ اب کی بیٹیاں تو ایسی ہوگی اور بیٹے کہ مسلمان تو مسلمان جو اسلام کے منکر ہے ان سے بھی شادیاں ہو رہی ہے، باپ منا رہا ہے، ایسی ویڈیو آتی ہے، باپ جو وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے بیٹی کو کہتا ہے میری بیٹی گھر تو چل کچھ فیصلہ کر لیں گے، تو وہ کہتی ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں۔ بہت ساری ظالم بیٹیاں تو ایسی دیکھی گئی وہ صاف کہتی ہے کہ میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، کہاں ہو؟ حالانکہ یہاں کی بیٹیاں ایسی نہیں ہوگی، یہاں کے بیٹے ایسے نہیں ہوں گے، لیکن یہ چل رہا ہے پوری دنیا میں۔ پسند کی شادی کے چکر میں لوگ ماں باپ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا یاد رکھنا ماں باپ کو چھوڑ کر جب سجدے تمہارے کام نہیں آ سکتے تو شوہر تمہارے کیا کام آ سکتا ہے؟ اس لیے پسند کی شادیوں کے چکر سے نکلو اور سوچو کہ ماں باپ پسند کریں گے، ماں باپ کی پسند کے بعد ہم پسند کریں گے، اس میں برکت رہے گی، رحمت رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات میں ختم کرنے چلا تھا، سردی کبھی کراتے ہیں، سردی کا موسم ہے، پھر آپ کو نفلیں بھی پڑھنی ہوگی گھر جا کر کے، اس لیے کہ شب معراج ہے، کچھ عبادت بھی کرنی ہوگی، تو میں بات کو سمیٹ رہا ہوں لیکن بات یاد آ گئی اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں تو میں عرض کرنے کی ہمت کر رہا ہوں، ورنہ شروع میں تو میری ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ بیان کیسے ہوگا، جو افراتفری کا ماحول تھا، لیکن بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے سے سن رہے ہیں۔ تو اس ولی نے کہا امی مجھے حج کو جانا، انہوں نے کہا بیٹا نہیں جانا۔ انہوں نے سوچا دل میں خیال ہے کہ بھئی میں تو حج ہی کو جا رہا ہوں، کوئی ناجائز حرام کام کرنے تھوڑی جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں۔ ماں کے منع کرنے کے بعد بھی وہ نکل گئے حج کے لیے، ولی حج کے لیے نکل گئے۔ رات ہوئی، ماں کو ضرورت پڑی، ماں نے بولا بیٹا فلاں کہاں ہو؟ بھئی آپ ولی بن جائیں، قطب بن جائیں، عالم بن جائیں، خطیب بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، ماں باپ کے لیے تو آپ بیٹے ہی ہو، بچے ہی ہو۔ تو پکارا ماں نے تو آواز نہیں آئی، پھر پکارا میرے بیٹے کہاں ہو، پھر آواز نہیں آئی، میرے بیٹے کہاں ہو، پھر آواز نہیں آئی، تو ماں کا دل ٹوٹا۔ یاد
ماں کا دل ٹوٹا. جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کا دل اتنی جلدی ٹوٹتا ہے. یاد رکھنا ماں کا دل ٹوٹا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک آہ نکلی, بد دعا. کیا؟ اللہ میری نافرمانی کر کے حج کو گیا ہے, کعبے تک پہنچنے نہ پائے. اللہ یوں تو کسی کی بد دعا نہیں لینا چاہیے. بد دعا تو جانوروں کی بھی مت لو, جانوروں کی بد دعا بھی برباد کر دیتی ہے. جانور کی بد دعا بھی مت لو, لیکن ماں باپ کی بد دعا تو بہت خطرناک ہے. کچھ لوگ ایسے جن کی بد دعا نہیں لینا چاہیے. نمبر 1 ماں باپ, نمبر 2 ولی, نمبر 3 علماء, نمبر 4 یتیم, نمبر 5 بیوی, نمبر 6 جانور. ان کی بد دعا نہیں لینا چاہیے. حدیث پاک ہے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے. یتیم کو مت رونا نہ کبھی, اس کی بد دعا مت لینا. یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے. بیوی میں ظلم کرتے ہو اگر اس کی بد دعا لیتے ہو, بہت خطرناک ہے بیوی کی بد دعا. اس لیے کہ وہ سب کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ آتا ہے. تم کسی اور سے دل لگاؤ گے, رابطہ کر لو گے, اس کو دھوکہ دے دو گے, بد دعا لگتی ہے. کچھ لوگ تو زندگی گزارتے ہیں, 2-3 بچے پیدا ہو جاتے ہیں, بیوی میں دلچسپی نہیں رہتی تو ناجائز حرام کام میں پڑ جاتے ہیں, دوسروں سے افیئر کر لیتے ہیں. یہ حق تلفی ہے, بد دعا ہے. بیوی بد دعا دے نہ دے, جب وہ تنہائی میں کروٹیں بدلتی ہے تو اس کی کروٹ کی بد دعا اس کے شوہر کو لگتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا میرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا, الٹی گنتی شروع ہوگی. الٹی گنتی کسی کی شروع نہیں ہوتی جب تک کہ بد دعا نہیں ہوتی. کسی کی بد دعا مت دینا کبھی. بد دعا سے بچنا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو, کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. کسی پہ ظلم مت کرو. کچھ لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں این جوانی میں 2-3 بچوں کے بعد طلاق دے دیتے ہیں. طلاق دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا مرد سمجھتے ہیں. طلاق دینے والوں, کسی کی زندگی سے کھیلنے والوں. آج کل کے مرد کہتے ہیں عورت کیا چیز ہے, وہ تو پیر کی جوتی ہے, ایک ڈھونڈیں گے ہزاروں مل جائے گی. ہزاروں مل جائے گی مگر سن لو, کسی کی زندگی کی خوشی چھیننے والوں, اگر تم کسی کی زندگی کی خوشی چھینو گے اللہ کا دنیا میں خوشی دے گا نہ آخرت. یہ تو اسلام ہے, اسلام. اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں, یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے اگر تم نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا تو اللہ تمہاری پہاڑوں جیسی نیکیوں کو برباد کر کے تمہیں جہنم میں ڈال دے گا. جب چڑیا کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے تو عورتوں کی زندگی سے کھیلنے کی کیسے اجازت ہو سکتی؟ کچھ لڑکے افیئر کے نام پہ لڑکیوں سے پیار کی باتیں کرتے ہیں, ان سے زنا کرتے ہیں, ان کی جوانی لوٹتے ہیں, ان کو سب کچھ برباد کر دیتے ہیں اور پھر کہیں اور شادی کر لیتے ہیں. سوچو تو صحیح, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بچیاں تباہ ہوتی ہے, برباد ہوتی ہے, روتی رہتی, ان کو کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یاد رکھیے کسی کی آہ بڑی خطرناک ہے, کسی کی آہ بڑی خطرناک ہے, آہیں برباد کرتی ہے. اور بد دعا ایک دن اپنا اثر دکھا کے رکھتی ہے, دعا بھی اثر دکھاتی ہے اور بد دعا بھی اثر دکھاتی ہے. اور کسی ولی کی بد دعا مت لے. ایک بات یاد آئی, ولی کی بد دعا کیا, ولی بد دعا نہ بھی کرے, صرف آسمان کو دیکھ لے تو بھی انسان برباد ہو جائے. بہت خوبصورت بات یاد آئی. ایک مجذوب تھے, مجذوب اللہ کی ولی. مجذوب پاگل جیسے دکھتے, لیکن وہ پاگل ہوتے بھی بڑے ہوشیار ہوتے, لیکن اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ پاگل جیسے دکھتے. تو مجذوب تھے, مجذوب بزرگ. سخت بارش ہوگی, جب سخت ترین بارش ہوئی تو اپنی دھن میں چلے جا رہے تھے. ایک شخص نے بلایا, بابا ادھر آؤ. ان کو دودھ پیش کیا. اب جب بارش ہوتی ہے تو گرم گرم چائے دودھ تو بہت مزہ آتا ہے, تو انہوں نے دودھ پیا اور دودھ پی کر آسمان کی طرف گئے. مسلم ہو غیر مسلم ہو, مسلمان ہو غیر مسلم ہو, سب کو کھلایا کرا, سب کو پلایا کرا, سب کی خدمت کیا. سردیوں میں کمبل اڑا دیا, بھوکے کو کھانا کھلایا. سرکار غریب نواز کا جشن آپ منا رہے, غریب نواز فرماتے ہیں اگر تم بھوکے کو صرف ایک لقمہ کھلا دیتا نا, لقمہ
جو بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے گرا دیتا ہے. کتنے پردے؟ 7. اور ہر ایک سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوتا ہے. یعنی اگر کسی بھوکے کو تم نے ایک لقمہ کھلا دیا تو تمہارے اور جہنم کے درمیان 3500 سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے ایک لقمے پر. تو جو پیٹ بھر کھلا